السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ابھی پی ڈی ایم کا اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ اہم ترین فیصلے ہونے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم استعفوں کے بارے میں اور لانگ مارچ کے بارے میں کیا ٹائم لائنز دیتی ہے، کیا فیصلے کرتی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے تو یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ آج کے اجلاس میں اہم ترین فیصلے، انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ استعفوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھنا بھی باقی ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے پروگرام میں۔ اگر گر گئی حکومت تو کیا ہوگا، نہ گری تو کیا ہوگا۔ لیکن لانگ مارچ کے بعد جو استعفیٰ دینے کا بھی اندر سے بات آئی تھی کہ لانگ مارچ کے بعد استعفے دینے کا آپشن اور استعفے مولانا صاحب کو دے دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب پی ڈی ایم اپنی تمام تر کشتیاں فی الحال جلانے کو تیار نہیں ہے، تمام تر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں۔ استعفوں کا ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ اگر یہ اتنے سارے استعفے ہو گئے تو کیا ہوگا، اور یہ کہ کیا تحریک انصاف ان کو منظور کرے گی۔ جب عمران خان صاحب دھرنا لے کر آئے تھے اس وقت یہ اسٹریٹجی بنائی گئی تھی کہ استعفوں کو منظور نہیں کیا جائے گا، اس وقت نون لیگ کی حکومت نے، اور بعد میں تحریک انصاف واپس اسمبلیوں میں آئی تھی۔ یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس بھی ہونے والی ہے، لیکن پروگرام کا آغاز کریں گے۔ کچھ مماثلت ہے جو پچھلے 5 سال میں ہوا جب عمران صاحب سڑکوں پہ آتے تھے، جو اس 5 سال یا بھی پچھلے 2 سال میں یا بھی ریسنٹلی ہو رہا ہے جب اپوزیشن سڑکوں پہ آئی ہے۔ ایک چیز یعنی بیان بازی تقریباً ایک جیسی رہتی ہے، وہی مطالبات ہوتے ہیں، اسی قسم کے جوابات ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں عمران خان صاحب جب آ رہے تھے اسلام آباد اپنا دھرنا لے کر، وہ بھی میاں صاحب سے استعفوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے ذرا سنیں۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ادھر سے جانے نہیں لگا جب تک نواز شریف استعفا نہیں دیتا۔ ہم آج سارے یہاں جمع ہوں گے، ہم فیصلہ کریں گے۔ اگر اس نے شام تک نہ ریزگنیشن دیا، ایک اور لائے عمل طے ہوگا۔ جو بات چیت شروع ہوگی اس کا سب سے پہلا نقطہ ہوگا نواز شریف کی ریزگنیشن۔ تو عمران خان صاحب یہ مانگتے تھے ریزگنیشن، اب اپوزیشن آج کی عمران خان صاحب کا استعفیٰ مانگ رہی ہے، اسی قسم کے بیانات ہیں، ذرا سنیں۔ خود اقتدار چھوڑنے پر اتفاق کر لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ عمران خان کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے۔ یہ اعتماد کا ووٹ لے لے پھر بھی اس کو جانا پڑے گا۔ اگر ہم عمران خان سے استعفیٰ لیتا ہے تو ہم ان سارے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت عمران خان صاحب استعفیٰ مانگتے تھے، اب ساری اپوزیشن باقی کی استعفیٰ مانگ رہی ہے۔ جب میاں صاحب سے استعفیٰ مانگا جاتا تھا، میاں صاحب کیا کہتے تھے ذرا سنیے گا۔ ہم آپ کے کہنے پہ گھر چلے جائیں، یہ منہ اور مسعود کی دال۔ روز صبح اٹھتے ہیں، یہ اٹھنے کے ساتھ ہی استعفوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ بھیک میں خدا کے واسطے نواز شریف استعفیٰ دے دو، اللہ کے واسطے نواز شریف استعفیٰ دے دو۔ اور نواز شریف تمہارے کہنے پہ استعفیٰ دے گا، ان کے کہنے پہ نواز شریف استعفیٰ دے گا؟ جاؤ جا کے کرکٹ کھیلو، کرکٹ۔ اور اب عمران خان صاحب سے جب استعفیٰ مانگا جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں، ذرا وہ بھی سنیں۔ ان چوروں کی بلیک میل میں آ کے میں کہوں گا کہ میں اچھا جی استعفیٰ دے رہا ہوں۔ پرائم منسٹر ان چوروں کی بلیک میلنگ میں آ کے میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ جو ایک اور مماثلت اس وقت اور آج کے وقت میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن صرف یہ دیکھ لیں کہ اس وقت بیان بازی کیا تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے اس وقت حکومتی کولیشن کا حصہ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم کل بندے لا کے کھڑے کر دیں، یہ کون سا طریقہ استعفیٰ مانگنے کا۔ کیا کہتے تھے مولانا صاحب، ذرا سنیں۔ اب استعفیٰ تم نہیں لے سکتے، تمہیں حق نہیں ہے آئینی لحاظ سے کسی کو یہ کہنے کہ تم مستعفی ہو جاؤ جی۔ یہ ہو نہیں سکتا جی، جو آئین اجازت نہ دے۔ کولیشن گورنمنٹ کا کیا مطلب جی؟ کون سا ایسا طوفان ملک کے اندر موجود ہے؟ 5000 آدمی یہاں کھڑے ہو جائیں تو اس کا معنی یہ کل اگر ہم 1 لاکھ لوگوں کو لے آئیں پھر کیا کریں گے آپ جی؟ اگر ایم کیو والے لے آئیں پھر کیا کریں گے جی؟ ہر پارٹی یہاں پر ان سے کئی گنا زیادہ لوگوں کو لا سکتی ہے جی۔ اور آج وہ کئی گنا لوگ اسلام آباد آ گئے ہیں۔ اس وقت جن لوگوں کو لگتا تھا کہ لوگوں کو لا کر استعفے نہیں مانگنے چاہیے، آج دوبارہ وہی استعفے مانگے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا ایک اور بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی مائی کا لال کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھی سن۔ کوئی مائی کا لال پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نظام کو بغاوت کر رہے ہیں، اسٹیٹ سے لڑ رہے ہیں، ہم خانہ جنگی سے ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ جب نظام چل پڑا ہے تو پھر اب نظام کو چلنے دیا جائے۔ جو ایک اور چیز جس کے بعد ہم پروگرام کی طرف جاتے ہیں، یہ سارے حکومتوں کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ تبدیلی میاں صاحب کو کیسے نظر آ رہی تھی 2014 میں، یہ دیکھ۔ کہتا میں انقلاب مارچ کروں گا، کوئی کہتا ہے میں آزادی مارچ کروں گا۔ آزادی مارچ تو یہ ہے جو یہاں ہو رہا ہے کہ یہاں سول لیڈرشپ بھی اور ملٹری لیڈرشپ 14 اگست کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اور یہ بات خالد صاحب نے بھی اس وقت کہی کہ تبدیلی کیا ہے، سنیں۔
یہ ایک تو تبدیلی ہے کہ 111 بریگیڈ جو ہے وزیر اعظم کی حفاظت کر رہا تھا، پہلے 111 بریگیڈ جو ہے وزیر اعظم کو فارغ کرنے آتا تھا. تو یہ بڑی تبدیلی ہیں. اس نئے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے ہم نے، اس کی روایات جو ہیں وہ مضبوط کرنی ہیں تاکہ ان روایات کو کوئی ڈسکارڈ نہ کر سکے. اور اب عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پر ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ سب سنتے ہیں. آج پاکستانی فوج میری پالیسی کے ساتھ کھڑی ہے. مجھے کوئی بتا دے کہ ایک جگہ جو میری گورنمنٹ کی پالیسی ہے پاکستانی فوج نہ کھڑی ہو. اور یہی ہے نیا پاکستان. مماثلت تو بہت ہے. اس وقت جو کہا جاتا تھا آج بھی صرف چہرے بدل گئے ہیں، بیان بازی تقریباً کم و بیش وہی ہے. لیکن آ جاتے ہیں تھوڑا سیاست کی طرف. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں آن یوتھ افیئرز. بہت شکریہ آپ کا. میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے آپ کا بھی شکریہ. نفیسہ شاہ صاحبہ اسکائپ پر ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا اعتزاز صاحب سے بات کریں گے کہ آئینی مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر 150-60 استعفے آ جائیں تو ہوگا کیا. لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ظاہر ہے ابھی تھوڑی دیر پریس کانفرنس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کیا فیصلہ کرتی ہے پی ڈی ایم اور اپوزیشن. کیا ہوگا اس پر بات کریں گے. ذرا اس سے شروعات کرتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب استعفیٰ دینا جا رہے ہیں، کیا سب سے پہلا آپشن یہی ہے کہ آج استعفے دے دیے جائیں گے؟ نہیں، میں کاشف اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب کا 2, 4, 5 ان کے کلپ آپ نے سنوائے. آج جو بات کی ہے وہ آپ نے شاید آپ کی نظر سے نہیں گزری. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے اتحاد کو غیر ملکی ممالک جو ہیں، دوسرے ممالک جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں تو پہلے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب ان ممالک کا نام لیں جو ممالک اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ ہماری ترقی جو ہے پاکستان کی وہ ان کو برداشت نہیں ہے، اس لیے وہ اپوزیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر یہ بتائیں کہ 2.5 سالوں میں کون سی انہوں نے ترقی کی ہے جو ان کو برداشت نہیں ہو رہی. ویسے میاں صاحب یہ بھی وہی گفتگو ہے، یہ بھی ویسی گفتگو ہے ہم 2014 میں سنتے تھے. جب آپ کو یاد ہے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے، عمران خان پاکستان کی ترقی کے خلاف ہے. خیر یہ بھی یہی گفتگو ہوتی ہے ہر دفعہ. حکومتیں یہی کہا کرتی ہیں، اپوزیشن ایسے ہی سنا کرتی ہیں. نہیں کاشف فرق ہے یار. آپ سے میں بڑی معذرت سے یہ عرض کروں گا کہ کاشف یہ بتاؤ کہ 2014 میں جب چین کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا تو کیا واقعتاً کچھ آپ کو دینے آ رہا تھا، کچھ آپ کا فائدہ کرنے آ رہا تھا؟ جس کے راستے میں آپ نے دھرنا دیا تھا وہ پاکستان کا فائدہ تھا یا نقصان تھا؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم اور آج میں جو بات کر رہا ہوں یہی ہے کہ ہمارے ملک کی ترقی میں اپوزیشن رکاوٹ بن گئی ہے. اس وقت آپ حکومت میں تھے، یہی کہتے تھے کہ عمران خان ترقی نہیں کرنے دے رہا. آج عمران خان صاحب آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، تسی نہیں کرنے دے رہے ہو. کا نام لیا ہے وہ تو تسی مطلب ہنٹ تو آپ ہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا کہ آپ لوگ ہی چھڑ دیو نا. تسی ہن میرے پیچھے ہی پہ گئے جے. میری گل تو سن لو پہلا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کاشف عباسی صاحب اگر یہ کسی دوسرے ممالک کا نام لیتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہیں ترقی میں تو نام کیوں نہیں لیا جاتا ان ممالک کا؟ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں تو ہم صحیح کہتے تھے. چین آ رہا تھا، آپ انویسٹمنٹ کرنے آ رہا تھا، اس وقت آپ رکاوٹ تھے. اور آج کون سی 2.5 سالوں میں انہوں نے ترقی کی راہ پر ملک کو گامزن کیا ہے جو ہم رکاوٹ ہیں یا دیگر ممالک کے جو ہیں وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ میں تو خالی بیانیہ کی بات کر رہا ہوں. ساری بیانیہ تو یہی رہتا ہے. ہر حکومت کہتی ہے میں نے ترقی دی، دوجی کہتی ہے ملک دبو رہے نے، دوجی حکومت کہتی ہے یہ ہو رہا ہے دوجا. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کون ٹھیک کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. یہ بحثیں تو آپ لوگوں کی آپس میں سالہ سال سے چلتی رہیں گی. کسی مائی کے لال کو نہیں پتہ لگنا کون سچ بول رہا، کیونکہ بیانات وہی رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں. کاشف عباسی کو سارا پتا ہے ویسے. سر میں نو سارا پتا ہے. میں ان کہنا کچھ نہیں چاہتا، جان دے ہوتا بھی سارا پتا ہے. پتا سارے نو سارا کچھ ہے. خالی رولا یہ ہے کہ سر نہیں کہنا چاہتا کوئی بھی ہو یار علیحدہ گل ہے انہوں پھر اسی طرح. میں میاں صاحب کی مسلمانہ گفتگو سن رہا تھا. پاکستان کی بیماری کا سن لو میاں صاحب کی جھنڈے دے لگے دے ان سن لو ذرا. ایک سیکنڈ سن لو. چلو انہوں نے بیماری دی تشخیص کر لیں دیو چلو جی کرو نہ آ جائے. تہن میں دس دیا تسی کس نال کہڑے جھنڈے دے تے کہڑے ملک نال تسی رل کے سارا کچھ کر. چلو دسن لگے نے کیڑا ملک ہے سر. اگر سننا چاہتے ہو تو یہ بھی سن لو. تسی سوال پوچھیا سی پوچھ لینے. انہوں نے اجے نہیں دسیا انہوں نے. اچھا اجے نہیں دسیا انہوں نے.
سارا پاکستان جانتا ہے کہ آپ نریندر مودی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اینٹی پاکستان ریٹرک سارا ہندوستان کا ہے. میاں نواز شریف صاحب سر میں سن لیا کرو. کوئی ثبوت بھی دو گے ویسے خالی گلا نہیں کرنی. گلا کیا نہیں کرنی, اوپن بات ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہتے ہیں آپ مودی کے یار ہیں, آپ کہتے ہیں وہ مودی کے یار ہیں, کب تک یہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں چلتے رہے. اداروں کی تباہی, اداروں کو توڑنا, ہماری فوج کو ٹارگٹ کرنا, ریاست کو کمزور کرنا, یہ کس کا بیانیہ رہا ہے کاشف؟ اور میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو میڈیا پہ بھی رپورٹس ہوتی رہی, کس سفیر کو وہ ملنے ہیں چھپ چھپا کے لندن میں, کیا یہ چیزیں میڈیا پہ گردش نہیں کر رہی تھی؟ کیا یہ پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ پہلے تو میں انہیں کہتا ہوں میاں صاحب ایک سفیر کو ملے سر, نہیں ہے ایکچوئل بات کریں نا, مجھے ایک منٹ یہ ہوائی فائر ہے کہ کسی مجھے ان سفیر کے کو غبارے سے ہوا نکالیں. میاں صاحب میرا پیغام تسا دینا ہے خواجہ محمد آصف نو. انہوں نے کہنا ہے عثمان ڈار کہہ رہا سی کہ اگر تاڑے چ اخلاقی جرت ہے اور اگر تاڑے چ تھوڑی جی بھی شرم ہے تے تاڑے چ تھوڑی جی بھی حیا ہے تے استعفیٰ دو تے آؤ سیالکوٹ چ الیکشن لڑیے. پی ڈی ایم نو پتا چل جائے گا کہ ملک یہ تاڑی تحریک دا دیو گے نا. میں سے خواجہ محمد آصف نو جی کہہ رہے ہیں روک سکتے ہو تو روک لو, استعفے آئیں گے. وہ استعفے ہی دینے تھے تو رات کو 2:30 بجے کالے کیوں کر رہے تھے یار؟ اگر فاغرہ ہو کے استعفے ہی دینا تھا تو کیا 2:30 بجے خواجہ آصف نے استعفے دے آگے پائیں دسو. میاں صاحب پیغام دیو گے نا آپ میں. عثمان ایک سیکنڈ اب رک جانا. اگر آپ میں تھوڑی جرت, تھوڑی شرم, تھوڑی غیرت ہے نا, تو پھر پرائم منسٹر کی بات کو یا نفی کرو یا خود معافی مانگو کہ آپ نے الزام غلط لگایا تھا. آپ یہ کہیں کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ خواجہ آصف نے آرمی چیف کو فون کر کے ہاری ہوئی سیٹ کو جیتا, یا تو آپ اس کی نفی کر دو یا آپ جرت سے یہ کہو کہ پرائم منسٹر جھوٹ بولتا ہے میں تو ہارا ہوا تھا. سر ایک سیکنڈ میں کلوز کر رہا ہوں. میاں صاحب مجھے جنرل باجوہ کی سینٹ پہ یقین ہے. جنرل باجوہ نے کہا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. یہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ خواجہ محمد آصف کو کرنا چاہیے کہ دھاندلی نہیں ہوئی. ان کا کام ہے کہنا چاہیے کہ جنرل باجوہ ٹھیک کہہ رہے ہیں سیالکوٹ میں دھاندلی نہیں ہوئی. اگر دھاندلی نہیں ہوئی استعفیٰ دینے. ویلکم بیک ناظرین. مولانا صاحب نے پوری پی ڈی ایم کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی. 13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ مینار پاکستان پر ہی ہوگا. ڈائیلاگ مسترد کر دیا. 31 دسمبر تک استعفے جمع کرائیں گے تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران. یہ بھی فیصلہ ہوگا اسٹیئرنگ کمیٹی میں پہیا جام ہڑتال شٹر ڈاؤن کب ہوگا اور اس بات کی طرف مارچ کب کیا جائے گا. اس سے پہلے کہ اس طرف جائیں کہ کیا وجہ کہ آج کوئی کانکریٹ فیصلہ نہیں آیا. نفیسہ شاہ صاحبہ, جو بیانات اور امپریشن کل ہائی پرسوں بنائی تھی مریم نواز شریف صاحبہ نے, ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے کہا اب جو اجلاس ہوگا اس دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ آر ہے یا پار ہے. ابھی نہ آر ہوا ہے نہ پار ہوا ہے, لیکن اس پہ سوال کا جواب میں آپ سے لینے سے پہلے جو حکومتی آر پار ہے وہ دکھا دوں. آج منارے پاکستان تے پائیں تو یہ پانی چھڑن دی کی ضرورت تھی. اگر آپ نے پہلے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں روکیں گے, جہاں دل کرتا ہے جلسے کریں, صرف دھمکی کرسیوں والوں کو اور ٹینٹوں والوں کو اور ساؤنڈ سپیکر سسٹم والوں کو تھی, یہ کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی جو منارے پاکستان میں آپ پانی چھوڑ کے یہاں پہ تالاب بنا رہے ہیں؟ میں دیکھ سکتا ہوں کون سا پانی ہے سر, وہ سامنے نظر آ رہا ہے, وہ یہ دیکھیں آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے. یہ تو مشکل پہ گئی. نہیں دیکھیں مجھے نہیں پتا, یہ لاہور کا کوئی پی ایچ اے کا بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ پانی وہاں کیوں کر رہے ہیں. شاید اچھا سردیوں میں انہیں آ کے ایک دن احساس ہوا کہ لیکن یار ایمانداری نہ دسنا, 10 مرلے جگہ بھی نہیں جسے پانی دکھا رہے ہو. کہیں ایکڑا دے بنے 10 مرلے چاہنا دی جان نہ چھڑاؤ, انہوں نے نسن نہیں دینا, انہوں نے جلسہ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے نسن نہیں دینا, انہوں نے کرن دیا انہیں پانی پائن اگر نسن نہیں دینا تو کرن دی کی ضرورت ہے. لیکن تسی ان کی چاہتے کہ تھوڑا جا اگر پانی ہونا کتے گا تھوڑا جا پانی اگر کلاب ہوگا نا تو اس پہ پروگرام کر لیں گے آکے, ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا سا پانی جو لگ گیا ہے, یہ اتنے لمبے پائپ, تھوڑا وائڈ زوم میں کھولے ذرا کیمرہ دکھائے ہو کیا رہا ہے. تھوڑے پی ایچ اے سارے نو پتہ ہے کہ کی ہو رہا ہے. اے نہیں نظر آندا. پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ نظر نہیں آتا تو صرف حکومت کو نظر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, باقی ساری دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ہو یہ رہا ہے کہ جدھر اپوزیشن نے جلسہ کرنا ہے وہاں پہ آپ تالاب
اور کیچڑ جو ہے وہ بنانا چاہ رہے تاکہ جلسہ نہ ہو وہاں پہ. نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ تو خیر حکومتی حربے رہتے ہیں, ہمیشہ سے رہے ہیں اس طرح کی چیزیں کرنے کے. آر یا پار والی سچویشن آج نہیں بنی. آج بھی جتنے فیصلے بھی ہیں وہ ifs and buts کی بنیاد پر ہیں. ہم لے لیں گے, ہم دے دیں گے, فیصلہ کر لیں گے. آج یہی ایکسپیکٹڈ تھا اس اجلاس سے پیپلز پارٹی کو؟ کچھ فیصلے جو ہیں وہ پہلے ہی اعلانیہ میں ہو چکے تھے. اس پہ تو کیونکہ ساری جماعتیں اگریڈ تھیں, وہ سارا روڈ میپ تھا, اس میں استعفوں کا ذکر تھا, لیکن اس سے پہلے لانگ مارچ کا ذکر تھا. تو یہ لانگ مارچ سے پہلے تو استعفے جو ہیں اگر وہ ہوتے تو یہ کانٹرڈکشن ہوتی جو اعلانیہ خود سب جماعتوں نے ایک پبلکلی ایک دیا تھا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کانکریٹ ڈیسیشن نہیں ہے, یہ تو بڑی اہم ڈیسیشن ہے کہ ہم سب اپنے استعفے لکھیں گے اور اپنے پارٹی لیڈرز کے حوالے کریں گے. یہ استعفوں کا تو پہلا مرحلہ آپ نے ابھی دیکھ دیا. لیکن دیکھیں مریم بی بی کی گفتگو سن کر یہ لگ رہا تھا, میں دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ کو, آپ دوبارہ سن لیجئے. دیکھیں وہ ان کی گفتگو تھی, یہ پی ڈی ایم ہے. وہ ان کی گفتگو تھی, یہ پی ڈی ایم ہے. پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں اور یہ 11 جماعتوں کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت ہی ریڈیکل فیصلہ ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہم اپنے استعفے اپنے پارٹی سربراہان کو بھیج رہے ہیں, وچ مینز کہ پریکٹیکلی ہم نے اپنے استعفے جو ہیں وہ اپنے پارٹی کے حوالے کیے ہیں اور وہ اب ان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ الیکشن. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان تھا وہ مریم بی بی کا بیان تھا, وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں تھا. کیا وہ بیان انہوں نے بغیر پی ڈی ایم سے مشورہ کیے دے دیا تھا؟ دیکھیں ہر جماعت اپنے الیکٹریٹ اپنے ووٹرز سے کمیٹڈ ہے. انہوں نے اپنے ووٹرز سے بات کی, ان سے خطاب کیا, استعفوں کی بات کی, اور استعفوں کی بات کرنا ایسی چیز نہیں ہے جو پی ڈی ایم کے ایجنڈا میں نہیں ہے. پی ڈی ایم کے ایجنڈا لیکن کب دینا ہے یہ تو پی ڈی ایم کا ایجنڈا ڈیسائیڈ کرے گا نا. میں تو اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کل جب یہ بات ہوئی ہے پرسوں, تو مریم بی بی نے کہا تو ایک دم یہ پرسپشن بنی. بیٹھے ہیں نا, وہ بہتر بتائیں گے نا آپ کو, یہ جواب ان کا بنتا ہے. جی چلیں جی, یہ جواب میاں جویل لطیف صاحب یہ آپ کا جواب بنتا ہے, وہ کہتے ہیں وہ بہتر بتائیں گے. یعنی آپ نے پی ڈی ایم سے مشورہ کیے بغیر اناؤنس کیا کہ استعفے ہونے والے. کاشف آپ بال کی کھال اتارنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. نہیں سر, میں تو نعرہ لگانا چاہتا ہوں گو عمران کو. سر میں تو آپ کے ساتھ رل کے کام کرنا چاہتا ہوں. تسی ایک نعرہ لاؤ, میں تاڑے پیچھے 2 نعرے لاؤں گا. خدا کا واسطہ ایسا ٹی وی پروگرام وچ کی کرنا ہے 13 کو لگا دیں. میری عرض سنیں نا, ہم نے شیڈول دے دیا. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پی ڈی ایم بنے گی نہیں, پی ڈی ایم بن گئی, اس کے بعد کہتے تھے یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا, پھر اس کے بعد اتحاد قائم رہا, اس کے بعد کہتے تھے استعفے نہیں دیں گے, پیپلز پارٹی ایک صوبے میں حکومت کر رہی ہے, وہ کیسے یہ کرے گی. آج آپ نے دیکھ لیا پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تمام جماعتیں پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں جو ہیں, ابھی آپ کے چینل پہ ٹکر چل رہا تھا مولانا فضل الرحمان کی گفتگو سے پہلے کہ جناب 10 جماعتیں ایک سائڈ پہ ہیں اور ایک جماعت جو ہے وہ الگ سے اپنی رائے رکھتی ہے. اب آپ نے 5-10 منٹ بعد دیکھ لیا کہ 11 جماعتیں جو ہیں ایک ہی پیج پہ ہیں, اور ہمارا پیج پھٹنے والا نہیں ہے. 1 نکاتی ایجنڈا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے, اور دوسرے نمبر پہ آئین قانون. لیکن دیکھیں آپ پھر کہیں گے کہ بال کی کھال, میں یہاں پر بال کی کھال نکالنے کے لیے بیٹھا ہوں. سو اس لیے میں آپ سے اگر اجازت دیں, مائنڈ نہ کریں, میں آئی نو کہ آپ کی خواہش تو ہوگی کہ میں تھے گو عمران کو دے نعرے مارنا شروع کر دوں, تسی بھی نال 2 چنڈے کٹ لو, میں بھی نال نون لیگ دا چنڈا کٹ لوں, پر انفارچونیٹلی ویسے وقت آنا ہے تسی مارنے نے. میری جاب ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ میں تواڈے کولوں سوال پوچھ ہی لواں جڑا میرے دماغ وچ آیا ہے. مسئلہ یہ سر ایک چیز ہوتی ہے کوئی کانکریٹ سٹیپ لینا, یہ کہنا میں یہ کر دوں گا, دیٹس ناٹ اے کانکریٹ سٹیپ. اگر آپ کی لیڈرشپ کے پاس استعفے چلے بھی گئے ہیں تو وہ استعفے نہیں ہیں, وہ استعفے پھر بھی یا بلاول صاحب کے پاس ہیں, یا مریم بی بی کے پاس ہیں, یا مولانا صاحب کے پاس ہیں. سو جو ایکسپیکٹیشن ہماری تھی آج کے دن کی کہ بڑے اعلانات ہوں گے, وہ بڑے اعلانات آج نہیں ہوئے. کاشف فرق ہے. میری عرض سن لیں, اور میں اس کے اوپر اپنا سوال بھی ایڈ کرتا ہوں سر کہ جو آئیڈیل طریقہ نظر آ رہا ہے وہ یو آر پوٹنگ امینس پریشر آن دا گورنمنٹ. یہ بیان بازی سے پریشر تو بن رہا ہے کہ ہاں ہم استعفے اکٹھے کر رہے ہیں, گفتگو شروع ہو جائے گی, دیں گے نہیں دیں گے, یہ دیٹ از ویئر اٹس گوئنگ, کہ پریشر ڈال رہے ہیں. بٹ ساتھ ساتھ سیاست بھی ہوگی, جو کہ سیاستدانوں کا کام ہے سیاست کرنا, کہ کس جگہ کیا کرنا ہے, لیکن اس کا ٹائم کا اناؤنسمنٹ نہیں آیا جو آج ایکسپیکٹڈ تھا. میری بات سن لیں,
پہلی بات تو یہ ہے کہ 13 دسمبر مینار پاکستان، اتوار کا دن لاہور، ٹھیک ہے، آپ ان میں فیصلے بھی سنیں گے. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کراؤڈ میں، اپنے عوام میں کھڑے ہو کر ان کی اناؤنسمنٹ کریں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 10 20 لوگوں میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی جائے؟ بھائی جنہوں نے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے. سر آپ جو مریم بی بی کہہ رہی تھی تسی بھی کہہ رہے، آپ توقع یہ کریں کہ جو بھی اعلان ہوگا وہ 13 دسمبر کو استعفوں کا اعلان ہو جائے گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یس بالکل ہوگا. لانگ مارچ کا اعلان ہوگا، استعفوں کا اعلان ہوگا، پہیا جام استعفا اکٹھا کرنے کا اعلان ہوگا. میاں صاحب رک جائے، استعفا اکٹھا کرنے کا اعلان ہوگا یا دینے کا اعلان ہوگا کہ اب ہم اپنے استعفے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو اگلے 1 ہفتے میں یا مہینے میں بھیجنے لگے؟ میری آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 13 دسمبر کو ہم نے اناؤنس کرنا ہے کہ ہم نے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں، سربراہی میٹنگ میں استعفوں کا فیصلہ کر لینا ہے، تو میں آن لائن بے شمار لوگوں کے وہ استعفے جو ہیں، میرا 35 یا 36 اب تک آ چکے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ عوامی دباؤ ہے. کاشف سر جی تسی بھیجیا کہ نہیں بھیجیا؟ تسی اپنے دسو. آپ ٹھہر نہیں سکتے. سیالکوٹ والا کدوں آنا جی استعفا؟ انہوں نے سیالکوٹ نے خاصا جدوں اقرار کرو گے، جدوں اقرار کرو گے نا، یا تسی جھوٹ بول دے جائے یا عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. کرو استعفا دو، آپ ہمت کرو، ہمت کرو نا، یہ کہو کہ یا آپ جھوٹ بولتے ہو یا عمران خان جھوٹ بولتا ہے. صاحب دیکھیں میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے وہ تو الیکشن لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. دیکھو میاں صاحب، میں فضل الرحمان صاحب داد دینا، کاشف استعفے دے کے ہم گھر بیٹھیں گے، یہ حکومتی بھی سنو استعفے دے کے گھر نہیں بیٹھیں گے، استعفے دے کے گھر نہیں بیٹھیں گے، باقی استعفے بھی لیں گے. صاحب کو داد دیتا ہوں کاشف، وہ خود 2.5 سال سے اس پارلیمنٹ سے باہر تھے، اور جو الیکٹڈ لوگ لاکھوں لوگوں کے ووٹ لے کر پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے استعفے کا کروا کر ان کو بھی باہر نکال لیا ہے. آج اس پریس کانفرنس میں صرف 2 لوگ بولے ہیں، ایک صحافی اور ایک مولانا صاحب. آپ نے جاتے جاتے مریم صفدر صاحبہ کو نہیں سنا. ان کا اور ہمارا بیانیہ ایک ہے. مریم صفدر صاحبہ وہ ہیں جنہوں نے آج تک زندگی میں کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا، وہ بھی خود باہر ہیں. فضل الرحمان صاحب بھی پارلیمنٹ سے باہر، مریم صفدر صاحبہ باہر، خود 10 سال کے لیے نااہل ہیں، سزا معطل ہے، اس لیے الیکٹڈ لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں. دوسرا میں چاہتا ہوں میاں صاحب ایک وعدہ کر کے جائیں آپ کے پروگرام میں. میاں صاحب وعدہ یہ کر کے جائیں کہ ہر ایک کا استعفا یہ میڈیا کو دیں گے اور میڈیا نشر کرے گا کس کس نے استعفے جمع کرائے ہیں. نہیں وہ تو خیر تہاڈا سپیکر دس دے گا کنے کنے تہاڈا سپیکر ہے گا پائن انہاں دا سپیکر نہیں ہے گا. پہلے کتی نوں دسن کیڑا کیڑا آیا استعفا دین. او نہیں سرکار میری گل سنو. میاں صاحب نے خود نہیں دینا، میں تو انداز دیاں. نہیں میاں صاحب کا پہلا استعفا جا چکا، میں یقین سے لکھ کے دینے کو تیار ہوں. میاں جاوید لطیف، میں آپ کو یہ لکھ کر دیتا ہوں، میاں جاوید لطیف صاحب کا استعفا جا چکا ہے. مریم نواز میاں صاحب ابھی لکھیں وہاں اور عوام کو دکھائیں، ایسے میں دے رہا ہوں. لکھیں کاشف، لکھیں میاں صاحب، حوصلہ کریں. سر ایک سیکنڈ سنو تے جو میاں صاحب تانوں اعلان کرن لگے نے کہ انہاں دا استعفا جا چکا ہے. جی میاں صاحب. کاشف، میں استعفا تو کیا، میں اس با مقصد تحریک کے لیے، با اصول تحریک کے لیے، آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے استعفا بہت چھوٹی چیز ہے میرے نزدیک. مجھے تو جو جیلیں میں کاٹوں گا کاٹ رہا ہوں، جو مصیبتیں اٹھا رہا ہوں اور اٹھا لوں گا، مگر ان جیسے نابالغ سیاسی بونے جو ہیں، جو ابھی بچہ ہے، میرا بھتیجا ہے عثمان ڈار، مگر ابھی سیاسی نابالغ ہے، اس کو بڑی بڑی باتیں کرنا ابھی اس کو زیب نہیں دیتا. پورا تانوں موقع دیں گے. ابھی سیاسی نابالغ ہیں آپ. بڑے لوگوں کے متعلق بات کرتے ہوئے سوچ لیتے ہیں پہلے. ٹھیک، اچھا بڑے لوگ ٹھیک. وہ میں نفیسہ شاہ صاحبہ، میاں جاوید لطیف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ 13 ہم کیوں 8-10 لوگوں کے سامنے بیٹھ کے استعفے اناؤنس کریں؟ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، استعفے 13 دسمبر کے جلسے میں اناؤنس ہوں گے اور اس کی تاریخ بھی اناؤنس ہوگی. یہ پیپلز پارٹی جانتی ہے اس بات کو؟ دیکھیں، پہلے تو عثمان ڈار صاحب کو بڑی کوفت ہو رہی ہے استعفوں کی بات سن کر. مجھے نہیں پتا ان کی اتنی شارٹ میموری ہے کہ انہوں نے خود کیا کیا تھا پارلیمنٹ میں، کتنے مہینے پہلے انہوں نے استعفے دے دیے تھے. تو اس وقت وہ کیا پالیٹکس تھی، اور اس وقت کیوں ان کو کوفت ہو رہی ہے. استعفے جو ہیں وہ ہمارا
پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے اس کا بہت اہم حصہ ہے. 13 تاریخ کو وہ اعلان ہوتے ہیں یا اس کے بعد ہوتے ہیں. استعفیٰ دینا پریکٹیکلی اسپیکنگ، اگر میں نے استعفیٰ لکھ کے اپنے چیئرپرسن کو دے دیا تو میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور وہ استعمال اس کو کر سکتے ہیں جب بھی وہ نہیں. آپ نے استعفیٰ دیا نہیں. برائے مہربانی میم ذرا تھوڑا سا ریکارڈ درست رکھیں. یہ قانون کی بات ہے، یہ آئین کی بات ہے. استعفیٰ جب اسپیکر کو موصول ہوتا ہے تو دیا جاتا ہے. لیڈر کو استعفیٰ دینے والا استعفیٰ موصول یا دیا ہوا نہیں ہوتا. یو اونلی ہینڈڈ اوور یور ریزگنیشن، یو ہیونٹ ریزائنڈ. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہی ٹکٹیں دیتی ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈا، فلسفے، مینیفیسٹو پر ہم الیکشن لڑتے ہیں اور وہ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں. اور اگر ہم نے اپنی قیادت کو استعفیٰ دے دیا ہے تو وہ پہلا سٹیپ ہے. کل کو یہ استعفیٰ جو ہے اب میرے اختیار میں نہیں ہے بحیثیت ممبر، تو یہ اختیار یہ پھر بھی آپ کے اختیار میں ہے. دیکھیں آپ پھر قانونی طور پہ تھوڑی سی، میں آپ کو پریکٹس بتا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف نے استعفے دیے. اسپیکر نے اس وقت کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جس کو انگریزی میں کہا ایسرٹین کرنا چاہتا ہوں. پریشر میں تو نہیں دیے، اس لیے فردن آ کے ساروں کو یہ بتانا پڑے گا میں نے استعفیٰ دیا یا نہیں. یہ بھی ٹیکنیکلی آپ غلط بات کر رہے ہیں. 50 دفعہ خان صاحب نے 50 دفعہ کہہ دیا ہے کہ وہ استعفے ایکسپٹ کریں گے، اور ویسے بھی ان کے سپیکر تو ربر سٹیمپ ہے. خان صاحب خود کہتے ہیں میں پروڈکشن آرڈر نہیں دوں گا. ابھی خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں تو خیر آئینی اور قانونی بات کر رہا تھا. تو وہ ایکسپٹ کر لیں گے. میں تو صرف آئینی اور قانونی بات کر رہا تھا. اس پہ تو یو ٹرن لیں گے نہیں وہ. میں صرف آئینی اور قانونی بات کر رہا تھا کہ استعفیٰ آپ نے دیا اس وقت ہے جب آپ نے اسپیکر کو دیا ہے، اور استعفیٰ ٹھیک ہے. پریکٹیکلی اسپیکنگ انہوں نے قانونی طور پہ پریکٹیکل تو کچھ نہیں ہوتا. ہم نے اپنے استعفے دے دیے ہیں پارٹی چیف کو، اور پریکٹیکلی اسپیکنگ انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیے ہیں. اب یہ صرف پی ڈی ایم کی ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ پی ڈی ایم کب یہ استعفے جو ہے وہ لے کر اسپیکر کے پاس جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے سارے ملک کے عوام کے سامنے کہ انہوں نے جو ہے ہمارے استعفے ایکسپٹ کرنے. بالکل درست ہے میم، لیکن پھر بھی یہ استعفے آپ کی لیڈرشپ کو دینے پڑیں گے. اعتراض صاحب ویسے تو ہم ڈیٹیل بات کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ پریس کانفرنس میں سیاسی بات آپ سے کوشش کروں گا کل کرنے کی. آج آئینی اور قانونی ذرا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. سر اگر 150-60 لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو کیا نیا الیکشن ہوگا یا ضمنی الیکشن ہوگا سر؟ ہلو اعتراض صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آواز نہیں آئی آپ کی، بالکل اب آ رہی ہے. اب ہم کیا ذرا بولیں گے جی اعتراض صاحب، اگر 150 استعفے آتے ہیں تو کیا ضمنی الیکشن ہوگا یا نیا الیکشن ہوگا سر؟ 150 جی 150 پہ تو ضمنی الیکشن ہوگا. اور اگر کتنے اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوتی. 2 فگرز امپورٹنٹ ہے. ایک ہے 172 ٹھیک ہے، اور ایک ہے 83 ٹھیک. 172 اگر نمبر رہ جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، یہ آئینی بات ہے. اس لیے میں آپ کو درست حساب دینے کا پابند ہوں. آئین میں جو ہے 172 چاہیے عمران خان کو دکھانے کے لیے کہ وہ اس کے پاس میجورٹی آف دی ٹوٹل ہاؤس ہے. ٹوٹل ہاؤس ہوتا ہے 342، چاہے خالی ہو نشستیں. اس میں 172 اگر وہ دکھا سکتا ہے تو وہ وزیر اعظم ہے. اب دوسرا فگر جو ہے وہ 84 ہے. 84 کون سا ہے؟ جو کورم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر 172 اس کے پاس نہیں ہے، 160 ہے فرض کرو، باقی سب استعفیٰ دے چکے ہیں. 160 میں یہ آپس میں طے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو استعفیٰ دینے کو تیار نہیں. ان میں آپس میں چاہے مختلف جماعتوں سے یہ طے ہے کہ ہم نے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا. قومی اسمبلی میں ہم نے میں سے کسی نے کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا، تو وہ پھر بھی اسمبلی سروائیو کرے گی انٹل لیس دین 83 آر لیفٹ ان دی ہاؤس. اگر 83 سے کم ہی رہ جائے، پھر بھی اگر کورم کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے تو وہ ہاؤس چل سکتا ہے. ہاؤس آف کامنز میں 10 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں. یہ آج کل کورونا کی وجہ نہیں، بہت سے پہلے. تو اس لیے یہ ایک
अगर तो डिसोल्यूशन चाहते हैं पीडीएम वाले थ्रू रेजिग्नेशन, तो फिर तो उनको मतलब है कम से कम 83 के फिगर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और 200 and something 50 और समथिंग इस्तीफे देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक सर। उसके अलावा सर अगर से लेट्स अस्यूम कि सूबाई असेंबलियों के भी इस्तीफे आ जाते हैं, कोई 400-500 इस्तीफे आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास या स्पीकरों के पास, रिस्पेक्टिव स्पीकर्स ऑफ प्रोविंशियल एंड नेशनल असेंबलीज, फिर भी यही असूल जाहिर है, फिर तो ये असूल तो यही रहेगा, उसका भी असूल यही रहेगा। बल्कि ये प्रॉब्लम होगी, एक प्रॉब्लम होगी कि अगर डिसोल्यूशन के बाद इलेक्शन हो, अगर डिसोल्यूशन के बाद इलेक्शन हो तो एक केयर टेकर निजाम होता है जी जी, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करना पड़ता है और प्राइम मिनिस्टर को, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को। अगर इस्तीफे ही हो जाए सिर्फ, तो फिर केयर टेकर निजाम नहीं आता, फिर इमरान खान रहेगा वजीर आजम और पंजाब में भी उनका वजीर आजम रहेगा, सिंध में हमारा चीफ मिनिस्टर रहेगा, अनलेस हमने इस्तीफे दे के अपनी असेंबली उससे भी इस्तीफा दिला के मुराद अली शाह से, जो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और मैं तो कम से कम खिलाफ हूँ इस्तीफों के। हमारी तो गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, सिंध में ऐसे अस्पताल बनाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिसका ये सोच भी नहीं सकते, जिसमें इलाज नवाज शरीफ का भी हो सकता है, मरियम का भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक सर, क्योंकि प्रोग्राम का आज टाइम शॉर्ट है, मैं ये मजीद सियासी गुफ्तगू करूंगा आपसे, लेकिन ये बता दें, सो आप ये कह रहे हैं कि इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता हुकूमत को, हुकूमत उन इस्तीफों को एक्सेप्ट करके अगला इलेक्शन करा सकती है, ज़िमनी इलेक्शन करा सकती है। इलेक्शन में अगर पीडीएम मूवमेंट बना ले तो और बात है, एक मूवमेंट ही बना ले, इतनी बड़ी इलेक्शन नियर जनरल इलेक्शन, पर वो जनरल इलेक्शन में प्रिजाइड कर रहा होगा उस पर इमरान खान और चीफ मिनिस्टर जो पार्टी या जो असेंबली को डिसॉल्व नहीं करता चीफ मिनिस्टर या खुद इस्तीफा नहीं देता, वो प्रिजाइड कर रहा होगा। सर आखिर में बस हाँ या ना में बता दें, आपकी बात सुन के मुझे ये लगा 200-250 इस्तीफे भी आ जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि द अकरेंस ऑफ ए वैकेंसी और वन ऑफ मोर सीट्स कोई भी हो और विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वोट इन पार्लियामेंट, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, नंबर चाहे कितने हो। और कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली सर्वाइव करती है और कोरम, और गवर्नमेंट सर्वाइव करती है और 172 इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव ही नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर को कौन हटाएगा। देखें ये चीजें हमें सोचनी चाहिए, ये बैठ के सर मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, बट ये बड़ी तफसील को आपसे मैं कोशिश करूंगा कल दोबारा करने की, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आईनी और कानूनी पोजीशन इस सारे पर क्या होगी। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एतजाज साहब का कहना था जितने मर्जी लोग इस्तीफे दे दें, इलेक्शन ज़िमनी करा सकती है गवर्नमेंट नहीं जाएगी, 150 दें, 1.25 दें, 200 दें, 250 दें। तो ये पोजीशन है कानूनी और आईनी। पॉलिटिकल पोजीशन इससे मुख्तलिफ है। जाहिर है ऑपोजिशन कोशिश कर रही है ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाले गवर्नमेंट पर, ताकि गवर्नमेंट या इदारे हिलें, पैनिक करें और उस पैनिक में फिर आगे का रास्ता निकले। गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।